الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان سنت پر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہمیں دی گئی. یہ بڑی مؤثر کتاب ہے. زندگیوں میں اور انسان کے روحانی نظام میں انقلاب قائم کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، تو عجیب انقلاب ایسے لوگوں کی زندگیوں میں قائم ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے، سرخ روئی سے، کامیابیوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی بڑے بڑے وعدے ایسے لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں. یہ پورا ایک دستور نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے واسطے سے اس امت کو دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، ہمارے بھی قریب ہو جاؤ گے، ہماری نعمتوں کے بھی قریب ہو جاؤ گے. اتنا فرق ضرور ہے کہ دنیا کی جو کتابیں دستور کے لیے، قانون کے لیے لکھی گئی، وہ فائدہ اسی وقت پہنچاتی ہے جب بندہ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھے بھی اور پھر اس کے مطابق عمل کرے.
بغیر سمجھے پڑھے گا تو دنیا کے قانون اور دستور کی کتاب اس کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ لوگ اس کو احمق کہیں گے، بیوقوف کہیں گے کہ جب سمجھ میں نہیں آتا تو ایسی کتاب لے کر بیٹھتا کیوں ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے یہ جو قانونی اور دستور والی کتاب دنیا میں اتاری گئی، اس کا معاملہ کچھ مختلف ہے، کچھ اور ہے۔ بندہ اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ تو کامیاب ہوتا ہی ہے، لیکن جو بندہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی زبان عربی نہیں، جیسے ہمارے یہاں ہمارے اس ملک کی زبان عربی زبان نہیں ہے، کوئی اردو جانتا ہے، کوئی گجراتی جانتا ہے، عربی زبان کا جاننے والا نہیں ہے، قرآن کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن پھر بھی قرآن کو پڑھتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، تو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ضائع اور بیکار نہیں جاتا۔ دنیا کے قانون کی کتاب کو تو آدمی سمجھے گا نہیں تو بیکار ہے، لیکن اللہ والے اللہ کے قانون کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو یہ ضائع نہیں جاتا، اس پر بھی اللہ کے رسول نے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں۔ کتنا عظیم ثواب بیان کیا گیا کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے تو فضائل تو دیگر اعمال کے بھی بیان کیے گئے، نفل نمازوں پر یہ فضیلت ہے، صدقات اور خیرات پر یہ فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا تعلق اس پورے عمل سے ہوتا ہے۔ آدمی پوری نماز پڑھے گا تو یہ ثواب ملے گا، پورا روزہ رکھے گا یہ ثواب ملے گا، صدقہ اور خیرات والا عمل پورا کرے گا یہ ثواب ملے گا۔ جبکہ تلاوت یہ نہیں کہ آپ پورا پارہ پڑھیں گے تو ایک عمل بنے گا، آپ پورا پارہ پڑھیں گے، اس پورے پارے میں جتنے حروف آئے ہر حرف پر اللہ کے رسول نے 10 نیکیوں کی فضیلت سنائی ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو پورا پارہ پڑھنے میں تو کتنے کلمات آئے اور ہر کلمے میں کتنے حروف آئے، گویا بہت بڑی نیکیوں کا وعدہ قرآن کریم کی تلاوت پر کیا گیا ہے۔ تو بندہ اس تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا کر اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں کے ذخیروں سے بہت کافی مقدار میں بھر سکتا ہے۔ اور یہ کلام کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ بندہ اس تلاوت کے نتیجے میں اپنے آپ کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے قریب بھی کر سکتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو قرب خداوندی میں خاص دخل ہے۔ ائمہ مجتہدین میں جو 4 امام جن کے مسلک دنیا میں رائج ہے، ان میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ باری تعالیٰ کی زیارت کا جب ان کو موقع ملا، کئی مرتبہ موقع ملا، تو انہوں نے باری تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں تیرا قرب سب سے زیادہ نصیب ہو۔ ویسے تو جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، بندہ نیکی کا کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جیسے گناہ کرنے والا گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، ایسے ہی نیکی کرنے والا نیکی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو تمام کے تمام نیکیاں، نیک اعمال آپ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ قرب کون سے عمل سے ہو سکتا ہے، یہ پوچھا گیا۔ تو جواب دیا گیا ہمارے پاک کلام کو پڑھنے سے۔ اس پر انہوں نے آگے یہ بھی پوچھا کہ سمجھ کر پڑھیں تب یا بغیر سمجھے، یعنی آپ کا قرب قرآن کی تلاوت سمجھ کر پڑھنے سے ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ہو جائے گا۔ تو جواب دیا گیا کہ سمجھ کر پڑھے گا تب بھی ہمارے قریب ہوگا، اور بغیر سمجھے پڑھے گا تب بھی ہمارا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ آج کل کچھ لوگ یہ بات چلاتے ہیں، خاص کر موبائل کی جو ویب سائٹ ہیں اس میں، کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ۔ تو ان نادانوں نے اصل میں اللہ کے کلام کو کسی انسان کے کلام کے مشابہ کر دیا۔ جیسا بھی میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی انسان نے کوئی کتاب لکھی، اگر اس کو ہم نہ سمجھے تو ہمارا پڑھنا بیکار ہے، لیکن یہ تو خالق کا کلام ہے،
جس طرح اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے قانون بتائے گئے، دستور بتائے گئے، ساتھ میں اس میں یہ شان بھی تو ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے کلام کو پڑھا جائے تو پڑھنے والے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک شاعر جب اپنے اشعار کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے جو میرے اشعار کی بڑی قدر کرتا ہے، میرے اشعار کو پڑھتا ہے، تو آپ اس شاعر سے پوچھیے، اس کو خوشی ہوگی کہ ہاں یہ میرے کلام کا قدردان ہے۔ اور اس کو اگر یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کے اشعار اس کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن آپ سے تعلق ایسا ہے کہ بس گنگناتا ہے آپ کے اشعار، تو اور بھی زیادہ خوش ہوگا کہ اس کو تو مجھ سے تعلق ہے، کہ میرا کلام سمجھ میں نہ آنے کے باوجود پڑھ رہا ہے، معلوم ہو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ جب باری تعالیٰ کا کلام کوئی مومن بندہ پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تبھی تو اس کے کلام کو لے کر بیٹھتا ہے۔ اور سمجھ میں نہ آنے کے باوجود پڑھ رہا ہے تو یہ تو مضبوط دلیل ہے کہ اس کا پڑھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہے، ورنہ کیوں پڑھتا۔ تو آج کل یہ بات خاص کر موبائلوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے کہ سمجھیں گے تبھی فائدہ ہوگا، یہ خالق کا کلام ہے، سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی یہ کلام کا پڑھنا، تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اب ایک بندہ اتنی عظیم ذات کے قریب ہو جائے اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ کچھ کم فائدے کی بات ہے۔ کتنا عظیم فائدہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام پسند اتنا ہے کہ جو بندہ اس کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بھی پسند آ جاتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے، ہمارے اکابر میں ابھی قریب میں گزرے ہیں فدائی ملت حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعتاً۔ سورت میں بھی ان کا آنا ہوتا تھا، پرانے لوگوں نے ہو سکتا ہے زیارت بھی کی ہو۔ تو وہ سناتے تھے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کے حوالے سے۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ رہتے تھے۔ ایک زمانے تک رہنے کی نوبت آئی، سرکاری ملازم بھی تھے، غالباً پولیس والا جو علاقہ ہے، محکمہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا، ان کی سروس کا، ان کی نوکری کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ملازمت پر جانے کے لیے نکلا۔ اب گاڑیاں تھیں نہیں، سائیکل پر نکلے اپنے گھر سے وہ پولیس محکمے میں جانے کے لیے۔ تو ایک دن کسی بڑی آفس میں جانے کا کچھ واسطہ پڑا ہوگا اور اس کے لیے کچھ کاغذ لے جانا ضروری تھا جو ان کے جیب میں تھا۔ سائیکل پر جانے کے لیے نکلا تو دیکھا سڑک پر کچھ لوگ وہاں جمع ہیں اور ایک جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کا قصہ ہے، تو یہ خادم کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ سڑک کے کنارے یہ سب حضرات جمع ہیں اور جنازہ لے کر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ ہمارے بستی کے رہنے والے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، میت ہے، چونکہ ان کی تدفین کرنی ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جنازے کی نماز پڑھا سکے، اس لیے ہم یہ قریب میں جو آبادی ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں سڑک پر اس لیے آئے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو جنازے کی نماز جانتا ہو تو وہ نماز پڑھا دے تاکہ ہم اس کی تدفین کر سکیں۔ اب یہ کہتے ہیں مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کہ ان کو جلدی تو بہت تھی کیونکہ وہ سرکاری ملازم تھے، اور اس دن کوئی خاص کام کی وجہ سے جس آفس میں جانا تھا وہ پرچی لے کر وقت پر پہنچنا بھی ضروری تھا، کہ اگر تاخیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے ملازمت خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن دیکھا کہ اگر میں اپنے ملازمت کی خاطر جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا تو یہ لوگ پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ان کو میرے بعد کوئی ایسا شخص ملے گا بھی یا نہیں جنازے کی نماز پڑھانے والا۔
تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جلدی ہونے کے باوجود میں نے کہا ٹھیک ہے کہ چلو میں جنازے کی نماز پڑھا دیتا ہوں. تو جنازے کی نماز پڑھائی اور قریب ہی میں قبرستان تھا. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے تو میت کو قبر میں کس طرح رکھا جائے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ کیسے جانتے ہوں گے. بات تو صحیح ہے کہ جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو قبر کی سنتیں کیسے معلوم ہوگی. تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اب دیر ہوگی تو ہوگی لیکن اب جنازے کی نماز کے بعد بھی جانا نہیں، اب تدفین کا کام مکمل کر کے ہی پھر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا. تو جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد تدفین میں شریک ہوئے، خود قبر میں اترے اور سنت طریقہ جو میت کو قبر میں رکھنے کا ہے اس کے مطابق ان کی تدفین بھی. اب اس میں جھکنے کی نوبت آتی ہے تو وہ جو پرچی تھی جس کی اہم ضرورت تھی وہ پرچی ان کے اندر گر گئی اس قبر میں، لیکن اس وقت پتہ نہیں چلا. خیر قبروں کو بند بھی کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی. اب یہ کہتے کہ میں پھر اپنی سائیکل پر آگے جانے کے لیے جہاں پہنچنا تھا نکلا، وہاں پہنچ بھی گیا. اب چونکہ وہ پرچی جو تھی اس کی ضرورت تھی، اب جیب میں ہاتھ ڈالا ٹٹولا تو وہ پرچی ہے ہی نہیں. پریشان ہو گیا کہ اس کے بغیر تو وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہوگا نہیں، ملازمت کا معاملہ خطرے میں ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں میں اس پرچی کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا کہ کہیں آس پاس میں گری ہوگی. تو تلاش کرتے کرتے اسی جگہ پر پہنچا جہاں وہ جنازے کی نماز کے لیے میں ٹھہرا تھا. تو مجھے یہی خیال آیا کہ جب باقی راستے میں یہ پرچی نہیں ملی، یقیناً یا تو یہاں گری ہے جہاں میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اگر وہاں بھی نہیں ہے تو پھر ایک ہی شکل لے جاتی ہے کہ قبر میں جو اترا تھا اس قبر ہی میں گری ہوگی. تو جنازے کی نماز جہاں پڑھی گئی وہاں بھی تلاش کیا، نہیں ملی، تب تو ایک ہی شکل لے گئی کہ قبر میں وہ پرچی گری ہے. تو گاؤں کے کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، چونکہ ویسے ہی قبر کھولیں گے تو ہنگامہ ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے یہ بات کی کہ بھئی میری ایک پرچی، مجھے ایسا خیال ہے، ایسا انداز ہے کہ وہ قبر میں گر گئی ہے، اگر تم لوگ اجازت دو اور کچھ لوگ ساتھ دو تو قبر کھود کر دیکھ لیں، میری اگر وہ پرچی ہو تو میرا کام بن جائے گا. تو گاؤں والوں نے کہا کہ ویسے ہی آپ کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے، آپ کو ہم نہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے طفیل ہمارے آدمی کی جنازے کی نماز ہوئی، قبر میں اس کی تدفین سنت کے مطابق ہوئی، تو آپ کو منع کیسے کریں گے. ضرور دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کی پرچی مل جاتی ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو کچھ لوگ گاؤں کے بھی ساتھ ہوئے اور وہ قبر کو کھولنا شروع کیا. تو جب وہ قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ وہ جو میت کو انہوں نے دفنایا تھا، حالانکہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، تو دفنا کے وہاں جہاں جانا تھا وہاں گئے اور واپس آئے، چند گھنٹے ہوئے ہوں گے. تو چند گھنٹوں کے بعد جب اس قبر کو کھولا گیا پرچی کو دیکھنے کے لیے تو دیکھا اس میت پر تو بہت سارے بہترین پھول ہیں جس کی مہک اتنی زبردست ہے کہ پورا قبرستان مہک گیا. وہ جنت کے پھول تھے. خیر وہ پرچی تو دیکھنی، تو پرچی بالکل ان پھولوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی تھی. پرچی تو ان کو مل گئی، ان کا کام بھی ہو گیا. لیکن یہ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم وہ فرماتے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ، کیونکہ جس گاؤں کا رہنے والا ہے اس گاؤں کا حال دینی اعتبار سے تو اتنا خستہ ہے کہ کوئی جنازے کی نماز پڑھنا نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ، یہ سلوک کیا کہ دفناتے ہی اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا. جب پھول جنت سے لائے گئے تو جنت کی کھڑکی بھی تو کھول دی گئی. کہا خیر پرچی تو مل گئی، قبر کو ہم نے بند بھی کر دیا، لیکن پھر میں نے ان گاؤں والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے جس کی جنازے کی نماز ہم نے پڑھی. کہا یہ ہمارے گاؤں کا آدمی ہے اور ہمارے جیسا ہی ہے، یعنی جیسے ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے، یہ بھی کوئی زیادہ دین کی جانکاری رکھنے والا، علم رکھنے والا آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، کچھ بات تو ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ کوئی خواب واب کی بات نہیں ہے، بیداری کی بات ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنایا. اور مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں سناتے تھے یہ قصہ. کہا نہیں کچھ بات تو ہونی چاہیے، تم اس کے گھر والوں سے مجھے ملاؤ، اس کے گھر والے کون ہیں، کیونکہ گاؤں والے تو اس سے زیادہ جانتے نہیں تھے کہ بس ہماری طرح ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے، باقی کوئی زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو گھر والوں کے پاس گئے ہو، اس میت کے گھر والوں سے ملنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے
کہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچے، گھر کی مستورات سے بات چیت کی کہ بھئی تمہارے یہاں ابھی جن کا انتقال ہوا ان کا کوئی خاص عمل تم جانتے ہو کہ وہ کرتے ہوں؟ کا کوئی خاص عمل تو نہیں، البتہ وہ قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ وہ بتایا کہ یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ یہ لے کر بیٹھتے تھے قرآن، اور پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، آتا تو نہیں تھا پڑھتے، لیکن وہ روزانہ لے کر بیٹھتے تھے، اپنا ہاتھ گھماتے تھے اور یوں کہتے جاتے تھے اے اللہ یہ بھی حق ہے، اے اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اس طرح روزانہ کچھ دیر ان کا معمول تھا کہ اپنی انگلی اس قرآن پر پھراتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ جو تو نے کہا ہے سب حق ہے اور سچا ہے۔ یہ خادم جو تھے حضرت گنج مراد آبادی کے، وہ فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میت کے ساتھ، اس مرحوم کے ساتھ یہ جو اعزاز ہوا وہ قرآن کریم کی عزت، اس کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ مومن اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی محبت کا، ایسی عظمت کا تعلق رکھتا ہے، حالانکہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن محبت اور عظمت کی وجہ سے جس نے صرف انگلیاں گھمائی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتنا نوازا، تو جو بندہ مومن قرآن کی محبت اور عظمت کے ساتھ اس کو پڑھے گا بھی تو اللہ اس کو کتنا نوازیں گے، اور محبت اور عظمت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس پر عمل بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازیں گے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی قبر کتنی عمدہ بنا دی جائے گی اور اس کی جنت کتنی عمدہ بنا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا کلام ایسا عظیم کلام ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جب تعلق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس کی نوازش ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے طفیل اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی، سرخروئی، عزت اور اونچے مقام پر فائز کرتا ہے، اور اسی قرآن کے طفیل کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی عطا کریں گے، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے، چھوڑنے کا کم درجہ یہ کہ عمل نہیں کرتا، اس سے اوپر کا درجہ یہ کہ ایسا چھوڑا ہے نہ عمل کرتا ہے نہ کبھی پڑھتا ہے، بالکل لیا چھوڑ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال اس شکل میں ظاہر ہوگا کہ دنیا میں بھی ذلتی، رسوائی اور بے عزتی ہاتھ آئے گی، اور کل کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ غالباً اقبال نے اسی کو اپنے شعر میں تعبیر کیا ہے، وہ مسلمان تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی، قوموں کی عزت اور سربلندی کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں نا، پورا عالمی جو ماحول ہے جس میں امت کے ہاتھ کیا آ رہا ہے، ذلتی، پستی، ظلم و ستم، تو اس کی بہت بڑی وجہ کہ آج مسلمانوں میں کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنایا ہے، جو قرآن کے پڑھنے کے پابند ہو۔ رمضان میں تو پڑھ لیتے بہت سارے ہیں، رمضان کا چاند نظر آیا، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، اور عید کا چاند نظر آیا، قرآن کی تلاوت بند ہوئی۔ کوئی نئی بات نہیں، سالہ سال سے یہ منظر ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے پابندی سے امت میں کتنے لوگ ہیں؟ چند لوگ، اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اس سے بھی کم لوگ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یضع بہ آخرین ہی تو ہوگا کہ قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اس کی تلاوت کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اس پر عمل کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے عزت کے، سربلندی کے نہیں ہوتے ہیں، ذلتی اور رسوائی کے ہوتے ہیں، جس سے آج امت دوچار ہو رہی ہے۔ بہرحال تو قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کو ہمیں دل سے اور روح سے لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں پڑھ لیا، یا جمعہ کا دن آ گیا تو صرف سورہ کہف پڑھ لی، یا فجر میں صرف سورہ یاسین پڑھ لی، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی تاکہ فقر و فاقہ سے حفاظت ہو جائے۔
ٹھیک ہے ضرور ان چیزوں کے لیے بھی پڑھا جائے قرآن کو، لیکن قرآن کو قرآن ہونے کے ناطے، اللہ کا کلام ہونے کے ناطے روزانہ پابندی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، آج تو مسلمانوں کے تئیں وقت کہاں ملتا ہے بھئی، تیری مشغولیت اتنی ہو گئی، وہ حضرات تو حکمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کی حکومتیں کوئی معمولی، کوئی محلے پر، کوئی چھوٹے دیہات پر، کوئی ایک شہر پر، ایسے نہیں، بڑے بڑے صوبوں پر ان کی حکومتیں تھیں۔ پورے یمن کے صوبے کے حاکم ہیں، جس میں کئی شہر ہیں، کئی دیہات ہیں، اور حکومت بھی اس زمانے کے لحاظ سے ہر چیز کی نگرانی ہو رہی ہے، گشت ہو رہا ہے، کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہوتا، کسی کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اتنی سب مشغولیت کے باوجود وہ لوگ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اور ایک دو پارے نہیں، ایک ایک منزل پڑھتے تھے۔ تو میرے اور آپ کی تو اتنی مشغولیت بھی نہیں ہے، ہم کو تو اور زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو وقت اور بچے گا ان لوگوں کے مقابلے میں۔ وہ اپنی اتنی سب مشغولیت کے باوجود ضروری سمجھتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں تو بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ حفظ کی اور یاد کرنے کی بھی توفیق دے تو پھر کیا کہنے کہ حافظ قرآن کے لیے تو وہ فضائل بیان کیے گئے کہ یقیناً کل قیامت کے دن ایسے شخص پر پورا محشر رشک کرے گا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے اپنے آپ کو قرآن کے حفظ سے مالا مال کر دیا۔ حفظ قرآن تو اور بھی بڑی دولت ہے۔ وقت ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حافظ قرآن کے اعزاز کے معاملے میں کہ کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں ترقی کرتا جا، اور اسی طرح آہستہ عمدگی کے ساتھ پڑھنا جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، تیرا ٹھکانہ وہ آخری آیت ہوگی جو تو پڑھے گا۔ قرآن کی آیتیں 6000 سے بھی زیادہ ہیں، 6000 سے کتنی زیادہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن 6000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرات علماء فرماتے جنت کے درجے بھی اتنے ہی ہیں، جو آخری آیت وہ آخری درجہ۔ تو حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہوگا کہ جو جنت کا بالکل اعلیٰ درجہ ہوگا وہ حفظ قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ باری تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا، کہ جو تاج والدین کو پہنائیں گے باری تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو، اس کی روشنی اتنی عمدہ ہوگی کہ سورج کی روشنی جب یہ سورج تمہارے گھروں میں ہو تو کتنا روشن کر دے گا۔ آج تو وہ کروڑوں میل دور ہے سورج، پھر بھی دیکھیے کتنی روشنی پھیلا دی ہے اس نے۔ تو اگر یہی سورج یہ گدا بیگ کی مسجد میں آ جائے تو اس کی روشنی کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین، حافظ کے والدین کو جو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب والدین کے ساتھ یہ سلوک ہوگا جنہوں نے خود حفظ نہیں کیا ہے، اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے، تو آگے اللہ کے رسول فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو اس حافظ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس نے قرآن پر عمل بھی کیا حفظ کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے اونچے درجے پر فائز کریں گے۔ بہرحال تو قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمارے یہاں بچے ہیں، اولاد ہے جنہوں نے ابھی حفظ نہیں کیا ہے تو ان کو حافظ بنانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جس کی قدر حقیقت میں تو قیامت کے دن ہوگی۔ یہ والدین کو اللہ تعالیٰ جو تاج پہنائیں گے تو کوئی تنہائی میں نہیں، پورے محشر کے سامنے پورا محشر رشک کرے گا کہ بھئی یہ کون ہے اتنا عمدہ تاج جس کو پہنایا جا رہا ہے، تو جواب دیا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس کے بچے نے حفظ کیا تھا، اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ یہ والد اور والدہ کو تاج پہنا رہے ہیں۔ تو اس وقت کہیں حسرت نہ ہو کہ ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا کہ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاج پوشی کی نوبت آتی۔ ایک اور حدیث میں تو اس سے بڑھ کر فضیلت آئی کہ حافظ قرآن کو باری تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، اور وہ بھی ایسے 10 آدمی جن کے لیے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس وقت اپنے خاندان کے اس حافظ کی کتنی قدر ہوگی وہ میں اور آپ یہاں نہیں سمجھ سکتے۔
زیادہ سے زیادہ ذہن کے قریب کرنے کے لیے مثالی بیان کی جا سکتی ہے. بھئی کسی کے لیے صرف جیل کا فیصلہ ہو جائے اور یوں پتہ چلے کہ تمہارے خاندان کا فلاں آدمی اگر سفارش کر دے گا تو جیل سے رہائی ہو جائے گی، تو خاندان کے اس آدمی کی کتنی قدر ہوگی. بھائی تو سفارش کر دے کہ اپنے خاندان کا آدمی جیل سے بچ جائے گا، اس کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ اس کی سفارش سے بچ تو جائے گا. یہ تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جس کی سزائیں بڑی خطرناک ہے. تو جب پتہ چلے گا کہ تمہارے خاندان کے ایک آدمی پر اس کے جہنم سے بچنے کا دار و مدار ہے، تو لوگ کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کے طفیل اللہ تعالیٰ سفارش کے نتیجے میں 10 آدمیوں کو خلاصی دیں گے. تو اس وقت صحیح معنی میں قدر ہوگی حافظ قرآن کی. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ابھی آپ کے یہاں کے اس مدرسے میں بھی جو گدا بیگی میں چلتا ہے، ذمہ داروں کے مشورے سے طے ہوا ہے کہ اب یہاں بھی حفظ کلاس کو شروع کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ مدرسہ شروع ہوگا تو حفظ کلاس کی بھی شروعات ہو جائے گی. تو جتنے بھی خاندان یہاں اس مسجد کے آس پاس آباد ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں حافظ قرآن رکھے ہیں تو وہ تو واقعتاً قابل رشک ہے. لیکن جن خاندانوں میں ابھی اس کی نوبت نہیں آئی ہے تو ان کو ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد ہی کے محلے کے مدرسے ہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں کہ حافظ ہونے کی نوبت آئے. یہ بچہ حافظ ہوگا اور ساتھ ساتھ عمل کرے گا، آپ کو دنیا میں بھی راحت پہنچائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوازش ہوگی اس کے کچھ نمونے ابھی میں نے بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور یہ سلسلہ جو شروع ہونے جا رہا ہے فتنوں سے حفاظت کے ساتھ، اللہ اس میں برکت دے اور ترقیات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.